Welcome back to Tea Break. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے۔ ویورز کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز آپ لوگوں کے ساتھ جو باتیں کرنی ہیں ان میں یہ ہے کہ بلے کے بغیر تیاری، پٹرول مہنگا، ایل پی جی مہنگی، ملک میں گیس اور بجلی کی بندش، نیب نے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا، صنم جاوید اور مریم نواز بامقابلہ، جمشید دستی کی واپسی، جمشید دستی کی اہلیہ کے کاغذات، اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونا اور شعیب شاہین کی خفت۔ چلیں اس سے پہلے کہ ہم تفصیل کی طرف جائیں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آن کر لیں۔ چلیں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی پیٹرول کی پرائسز کی۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر یکم اور ہر 15 تاریخ کو جو ہے 15 نہیں 16 تاریخ کو نئی قیمتوں کا جو اجرا کیا جاتا ہے، چاہے وہ قیمتیں کم کی گئیں پیٹرولیم مصنوعات کی، چاہے وہ زیادہ کی گئی ہوں، ان کو جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ ایسا ہوا کہ 31 اور یکم کے درمیانی رات میں تاثر تو یہی دیا گیا کہ قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں، لیکن برقرار نہیں رکھی گئیں۔ کچھ مصنوعات کی پیٹرولیم مصنوعات میں مثلا مٹی کا تیل یا دوسری تیسری، ان میں ایسا ہے کہ 1 سے 2 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے اوورال دیکھا جائے تو پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ بھی مہنگی ہی ہوئی ہیں۔ ہاں پیٹرول اور ڈیزل کی ویسے قیمت جو ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے، لیکن ایل پی جی کے ساتھ ایل پی جی کا بھی 2 سے 2.5 روپے جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 1 سے 2 روپے کے درمیان ہے، لیکن چونکہ مارکیٹ میں اپنا ہی ریٹ چلتا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں، کوئی بھی چیک نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ یہ تو بڑی چیزیں ہیں، آلو، پیاز، ادرک، ٹماٹر، ہر چیز کا، ہر ٹھیلے کا، ہر دکان کا اپنا ہی ریٹ ہے۔ یہ پتہ نہیں تقریباً پچھلے آپ کہہ لیں 4-5 سالوں سے اس طرح ہو رہا ہے۔ پیچھے جو ہے وہ ایک انتظامیہ تھی پنجاب کی، اس میں بہت ہلچل ہوتی تھی اس چیز میں، بلکہ وہ کرایوں کو بھی کنٹرول کرتے تھے، یہ ٹرانسپورٹر کے جو کرائے ہیں۔ لیکن اب دیکھنے میں یہ آیا ہے پچھلے 3-4 سال سے کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا۔ بہرحال ابھی بھی ہر ٹھیلے پہ اپنا ریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایل پی جی کا بھی یہی سسٹم ہے کہ ہر دکان والے کا، ہر ایجنسی والے کا اپنا ہی ریٹ ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی نیب نے کیا چیلنج کیا۔ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کو جس سزا سنائی گئی تھی نا نیب کیسز کے خلاف، وہ تاحیال نااہلی والی، اس کو ایک سنگل بینچ عدالت کے اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ایسا ہوگا کہ یہ سزا تاحیات نہیں ہے، یہ صرف 5 سال کی ہے، اور 5 سال کی سزا کے بعد اہل ہو جائیں گے کینڈیڈیٹس۔ تو اسی اہلیت میں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے ہیں، لیکن اب نیب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نیب دوبارہ سے اس سنگل بینچ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت میں جائے گی اور اپنی نئی تجویز پیش کرے گی کہ ٹھیک ہے 5 سال نہیں 10 سال تک جو ہے وہ سزا ہو، تاحیات نہ بھی ہو، چلیں 5 سال کی بجائے 10 سال کر دیں۔ تو دیکھیں نیب یہ چیلنج کرتی ہے تو کیا بنتا ہے، اور نیب کے پھر وہ کیا فیصلہ آتا ہے، آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں۔ وقت اب بہت تھوڑا رہ گیا ہے، یعنی کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، تو آج جو ہے وہ 2 جنوری ہو گئی ہے، یعنی اگر ٹائم ہم دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 40 دن جو ہیں وہ 40 تو بہت زیادہ بتا دیے، یعنی 36 ڈیز تقریباً رہ گئے ہیں۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہم نے آپ کو پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی چٹپٹی نیوز آپ کو الیکشن سے پہلے ملے گی۔ ہو سکتا ہے الیکشن، بہرحال ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ 6 فروری کو اپنے ٹائم پہ الیکشن ہو جائیں گے۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں جی صنم جاوید اور مریم نواز۔ صنم جاوید کی ایک ویڈیو مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہے، وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے ساتھ بھی ہم اس کو اٹیچ
کر دیں۔ وہ صنم جاوید صاحب کی ویڈیو یہ ہے کہ وہ پریزنرز وینس کے اندر ہی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہیں، تو وہ کہتی ہیں جی میں مریم نواز کے حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہوں۔ یعنی ان کا کہنا تو یہ ہے کہ جی میں مریم نواز کے حلقے سے، لیکن جو ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ مسترد ہو چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ مسترد ہونے کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ 3 تاریخ تک کا ٹائم ہے، اس کو وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایکسیپٹنس کی طرف جاتے ہیں یا نہیں۔ ویسے اس میں فیصلہ جو بھی ہونا، ایک بات عثمان صاحب ہیں ہمارے صحافی، میں ان کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ میچ اور یہ الیکشن ریس چلے گی بہت زبردست، یعنی سوشل میڈیا کے اوپر تو بڑی اس پہ گہما گہمی ہوگی، فزیکلی جو بھی اس کا رزلٹ آئے گا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ صنم جاوید اور مریم نواز صاحبہ کی جو ہے الیکشن کی ریس یہ بڑی زبردست ہونے والی ہے۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں جی، ہاں ایک بہت اہم نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جمشید دستی صاحب کی واپسی ہو گئی ہے۔ جی بالکل، جمشید دستی صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آ گیا ہے۔ ہوا اس طرح کہ دیکھیں اکثر الیکشن کے نزدیک جا کے آپ نے دیکھا ہوگا 2018 میں بھی 2013 میں بھی اور اسی طرح پہلے بھی جمشید دستی صاحب پتہ نہیں سارا سال یا پورے 4-5 سال کدھر رہتے ہیں، ایک دم سے دوبارہ سے ابرو میں آتے ہیں، کبھی آ کے اپنی کوئی پارٹی چینج کر لیتے ہیں، کبھی پارٹی نہیں چینج کرتے، ویسے جو ہے کوئی نہ کوئی ایک ایشو اٹھا کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو میڈیا میں لے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی جمشید دستی صاحب جو ہیں وہ ویڈیو پیغام ان کا آ گیا ہے اور اس ویڈیو پیغام کے اوپر ریبرٹل کے طور کے اوپر ان کے علاقے کے جو ہیں ڈی ایس پی صاحب ان کا بھی بیان آ چکا ہے، تو ہم ان کو کیا ڈسکس کرنا ہے، لیکن ان میں انہوں نے صرف یہی الزامات لگائے ہیں جی میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے، میرے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے، اسی کا ریبرٹل آیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں جمشید دستی صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کا جو انٹرا پارٹی الیکشن والا تھا نا، انٹر پارٹی الیکشن والا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، جس میں پشاور ہائی کورٹ نے لیٹر ایشو کرنے کا الیکشن کمیشن کو بولا تھا، وہ فیصلہ جو ہے اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اپنی میٹنگیں کی، میٹنگیں کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو ہائر کورٹ میں چیلنج کریں گے، لیکن وہ ابھی چونکہ پروسیس میں ہے، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین نامزد کیے تھے عمران خان صاحب نے، یعنی گوہر علی خان صاحب، بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس حوالے، بلکہ فیصلہ نہیں، انہوں نے ایک سمپل ایک مجلس میں اپنا پیغام دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جو کہ ہمارے چیف جسٹس ہیں، ان کو کہ وہ از خود نوٹس لیں اس کے اوپر کہ کیوں نہیں ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، کیوں نہیں لیٹر ایشو ہوا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ ایک اور وکیل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے شعیب شاہین صاحب جو ہے اسی طرح عدالت عظمیٰ کا بینچ بیٹھا ہوا تھا اور کوئی اور سماعت کر رہا تھا، یہ گئے اور جا کے درمیان میں انہوں نے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، تو اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے بولا کہ ٹھیک ہے ان کے بعد آپ آ جائیں، لیکن اس کے بعد شعیب شاہین صاحب نہیں گئے، تو پھر اس طرح وہ وزارت عظمیٰ والا بینچ جو ہے وہ پھر اٹھ گیا۔ تو یعنی یہ جو پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ والی بات ہے یہ پھر ادھوری رہ گئی، یہ نہیں ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں جی سب سے پہلے اس چیز کے اوپر کہ بلے کے بغیر تیاری، جی بلے کے بغیر تیاری کے اوپر آتے ہیں ہم۔ بلے کے بغیر تیاری کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب جو کہ نئے نامزد چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک لیڈر لیس جماعت قرار دیا ہوا ہے، تو ہم اب کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ کون ان میں چیئرمین ہے، لیکن ہاں نئے نامزد چیئرمین، اور دوسرے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بانی چیئرمین ہیں، تو بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے جو نامزد کیے تھے نئے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، ان کا ایک تقریب میں یہ کہنا تھا کہ دیکھیں پچھلے 2-3 دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی بالکل الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے، اگر اس کو بلہ نہیں ملتا تو وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی، لیکن
ایسی بات نہیں ہے۔ گوہر علی خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بلہ نہیں ملتا تو نہ ملے، لیکن ہم کوئی بھی جگہ خالی نہیں چھوڑیں گے، ہم ہر جگہ سے الیکشن لڑیں گے، ہمیں کوئی بھی نشان دے دیں، ہمیں پینسل کا نشان دے دیں، XYZ، ہمیں کوئی بھی نشان دے دیں، ہم پارٹی کے نشان کے اوپر کمپرومائز کر لیں گے، لیکن ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، ہم خوب ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ہم آزاد حیثیت سے نہیں کریں گے۔ پہلے انہوں نے بولا تھا کہ آزاد تصور کیے جائیں گے، کہتے ہیں آزاد نہیں، اب ہمیں کوئی بھی نشان دے دے ہم اس نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے، لیکن لڑیں گے ضرور۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو محسوس نشستیں ہوتی ہیں نا پارٹی کی، اگر تو آزاد حیثیت سے یہ الیکشن لڑواتے ہیں تو وہ محسوس نشستیں جو کہ تقریباً 51 نشستیں انہوں نے پی ٹی آئی والوں کا ایک بڑا نقصان ہونا تھا، اور ان محسوس نشستوں کو جو ہے وہ انہوں نے اویل نہیں کر سکنا تھا، اسی لیے انہوں نے فیصلہ اب یہ کیا ہے کہ نشان بلے کا نہیں بھی رہتا، کوئی بھی نشان ہوگا تو وہ اسی نشان کے اوپر ہی الیکشن لڑیں گے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس چیز کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، معذرت کے ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو ڈسکس کریں اور ان کو بولیں، ان کو پیغام پہنچائیں کہ یہ از خود نوٹس لیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا۔ تو دیکھتے ہیں جی ہم بھی کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال جو ملک میں اس وقت ہے کہ ملک میں نہ تو گیس ہے نہ بجلی ہے، گیس بھی جو ہے وہ کسی وقت آتی ہے، حالانکہ پچھلے 2 سال تک تقریباً ٹھیک ہی رہا تھا سسٹم، بجلی کا گھنٹہ پیکج لگا ہوا ہے یار، انتہائی سرد موسم ہے ملک کے اندر، انتہائی سرد موسم ہے، اس سے زیادہ سرد موسم ملک میں کبھی بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، نومبر، دسمبر کسی موسم میں اتنا سرد نہیں ہوتا، پھر بھی بجلی کی بندش جو ہے وہ گھنٹہ پیکج لگا ہوا ہے، 1 گھنٹہ آتی ہے 1 گھنٹہ جاتی ہے۔ یہ گھر کے گھریلو معاملات جو ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہیں اس سے، یہ پتہ نہیں اب کیا وجہ ہے۔ بہرحال اگر کسی کو وجہ کا پتہ ہو تو وہ کمنٹ میں بتائیے گا۔ دوسرا ایک اور چیز ایڈ کرتے جائیں، وہ اس کے لیے میں بھول گیا تھا آپ کو بتانا، لیکن وہ بہت ضروری ہے ایڈ کرنا، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں الیکشن میں ووٹ ڈالنے ضرور جائیں، آپ اپنی جماعت کو ضرور سپورٹ کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بتا دوں کہ آپ اپنا ووٹ سب سے پہلے جا کے چیک کر لیں۔ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر کو جو ہے وہ SMS آپ نے کرنا ہے سمپل 8300 کے اوپر، آپ نے سمپلی اپنے شناختی کارڈ کو 8300 کے اوپر SMS کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا، جی بالکل اخبارات میں بھی یہ آ چکا ہے ایڈز، اور اپنی الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی ڈال دیا ہے کہ کرنا ایسا ہے کہ اپنے ووٹ کا اندراج معلوم کرنے کے لیے آپ نے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر یعنی CNIC نمبر کو 8300 کے اوپر SMS کرنا ہے، اور SMS کے رپلائی میں آپ کا آ جائے گا کہ آپ کا اس حلقے میں یہ ووٹ ہے۔ تو ووٹ آپ کا حق ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، بطور پاکستانی ضرور کاسٹ کریں۔ کیوں کاسٹ کریں؟ اس کی ایک مین وجہ یہی ہے کہ آج صبح مسجد سے نکلتے ہوئے 2 بزرگ ساتھ مسجد سے نکل رہے تھے، ان کی باتیں جو ہیں وہ سننا اچھی بات تو نہیں تھی، لیکن وہ بات ہی اتنی اونچی کر رہے تھے کہ میرے کانوں میں بات پڑ گئی۔ اب ایک کہنے لگا یار دیکھیں جماعت اسلامی نا ملک کے ساتھ بڑی مخلص جماعت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسرے کہنے لگے جی بالکل جو جماعت ملک کے ساتھ مخلص ہے اس کو ضرور ووٹ ڈالنا چاہیے۔ اب مجھے آپ یہ بات بتائیں وہ کون سا پیمانہ ہے جس سے آپ لوگ جو ہے یہ بات تولتے ہیں یا کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے ملک کے ساتھ بہت مخلص ہے اور باقی جماعتیں مخلص نہیں ہیں؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ صرف ایک ہی پیمانہ ہے کہ آپ لوگوں کو باہر نکلنا ہے، ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور ووٹ کے ذریعے بتانا ہے کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے اور کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ مخلص نہیں ہے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔